کیونکہ یہ بہت ضروری ایشو ہے۔ سر میں نے تو یہ موشن ڈالا تھا ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ آئی تھی پاکستان کے حوالے سے، گلوبل جینڈر گیپ کے حوالے سے، میں نے اس کے اوپر یہ موشن ڈالا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج، اور جس ایشو پہ آج جس سے میں شروع کروں گی وہ بلوچستان کا ہی ایشو ہے، جہاں ڈگاری میں ایک خاتون اور ایک مرد کو گولیاں مار کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہمارے اپنے ہی ایوان کے ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے، جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا، اس سے بھی ہمیں بہت تکلیف ہوئی۔ بات یہ ہے جی کہ ہمارا ملک اور یہ دنیا، اس میں آدھی پاپولیشن مردوں کی ہے، آدھی عورتوں کی ہے، اور مرد اس دنیا میں عورت کے ہی جسم سے آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اگر آپ پامال کریں گے تو پھر کہاں کا انصاف اور کہاں کی آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 پوری طرح سے خواتین کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ آرٹیکل 38 اکنامک حوالے سے بھی خواتین کے خلاف جینڈر ڈسکریمنیشن کو برا سمجھتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو خواتین کو اکنامک طریقے سے، نہ سیاسی طریقے سے، نہ کسی اور، نہ قانونی طریقے سے خواتین کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جاتے۔ ابھی جو بلوچستان میں ہوا ہے سر، اس کی جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ ایک ایشو ہے جو وائرل ہوئی ویڈیو، اور یہ کافی دن پرانا ایشو ہے، لیکن اس قسم کے ایشوز روزانہ ہوتے ہیں، اور ان خاتون کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا جب انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ان کو لے کے گئے، اور انہوں نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، گولی مار دو لیکن ہاتھ نہ لگانا۔ آپ سوچیں اتنی غیر تحفظ، اتنا ہمارا معاشرہ، جو ہمارے بھائی، ہمارے والدین، ہمارے خاوند، ہمارے بیٹے جس میں ہیں، ایسے معاشرے میں اتنی ایک خاتون جو بقول ہمارے چیف منسٹر صاحب کے 5 بچوں کی ماں ہے، وہ اتنی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے کہ اس نے کہا ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کیا ہے؟ اور کیوں اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن نے ایکشن نہیں لیا؟ کیوں اس کے اوپر واویلا نہیں ہوا؟ کیوں اس کے اوپر شور نہیں ہوا؟ کیوں اس کے اوپر اس کو آرام سے چلایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں تو سینٹ میں آج سب سے پہلا ایشو یہ ریز ہونا چاہیے تھا۔ 50% 24 کروڑ عوام میں سے خواتین ہیں سر، اور سینٹ میں اور ہماری پولیٹیکل سپیس میں سر صرف 17% خواتین کو جگہ دی جاتی ہے، جبکہ ہمارا حق 50% کا ہے۔ اور سر حالات یہ ہیں کہ خواتین کو نہ تو جابز دی جاتی ہیں۔ پاکستان کا جو فیمیل ورک فورس ہے 20 سے 25% ہے، جو کہ دنیا میں ایک انتہائی لو فگر ہے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، اور کوئی دنیا کا ملک ترقی کر نہیں سکا۔ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان ہے، وہاں پر آپ دیکھیں، اور مسلم ممالک میں آپ دیکھیے، انڈونیشیا میں دیکھیے، ملیشیا میں دیکھیے، قطر، ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہاں بھی دیکھیے، اب تو سعودی عربیہ میں اتنی آزادی ہو گئی ہے، تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ اور اس کے اوپر جب تک کہ سیریسلی گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی، مجھے تو آج اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی منسٹری اس کو رسپانسبل ہے اور کون آج جواب دیں گے۔ سر ہیومن رائٹ، سر آپ تو بہت اچھے ہیں، باقی لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن سر کام ہم نہیں دیکھتے کہ کچھ ہوتا ہے، وہ تو سر آپ بات کریں گے۔ سر سیڈو کے ہم ریٹیفائی ہم نے کیا ہوا ہے، ایس ٹی جیز کی ہم بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں سر، ایس ٹی جی 5 وہ بھی اس کی ہم ریٹیفائی، زبانی کلامی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سر پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ خواتین کو اتنا تحفظ نہیں ہے۔ ہمارے آنریبل سینیٹر پرویز رشید صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کی کہ اتنی غیر محفوظ ہیں خواتین ہمارے معاشرے میں کہ وہ اپنے اوپر کئی لبادیں پہنتی ہیں، دوپٹے، چادریں، کیا کچھ نہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیسا معاشرہ ہے سر، جہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں درود ان پہ، انہوں نے جس طرح سے خواتین کو آزادی دی، انہوں نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی رضی اللہ عنہ،
اور کس طرح سے انہوں نے کفالت کی اسلام کی، یعنی کہ وہ اتنی امیر عورت تھیں اور آخر میں جب ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک چادر تھی۔ تو آپ سوچیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پہلی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے مسلمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوئیں، اور ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور مجھے اس بات کی بہت رنجش ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خواتین، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، اور ہم اپنا عزت والا مقام چاہتی ہیں، ہم ایک محفوظ مقام چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ امپاورمنٹ جب تک ہماری حکومت اس حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تب تک یہ نہیں مل سکتا۔ تو اس حوالے سے میری 2-3 سینٹ کے ہاؤس سے چیئرمین صاحب، ڈیپٹی چیئرمین صاحب، آپ کے توسط سے 2-3 میری ریکویسٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے سر کہ ایک میں نے سنا ہے کہ کوئی جینڈر پیرٹی کے اوپر کوئی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، اس میں ہم جیسے ناچیز لوگوں کو بھی ڈالا جائے۔ دوسری بات یہ سر کہ ہمیں ایک اینول رپورٹ چاہیے جینڈر پیرٹی کے اوپر اس ایوان میں، اور ہمیں ایک فریم ورک چاہیے کہ کیا فریم ورک بنایا جا رہا ہے جینڈر پیرٹی کے حوالے سے ہمارے ملک میں اس وقت، کیونکہ جی ایس پی پلس سے لے کر آپ کے ہیومن رائٹس کمیشنز کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جب ہمارے افسران انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں تو وہاں بہت مار پڑتی ہے، اور اس صرف کاغذی کارروائی سے وہ مار نہیں ختم ہوگی، ہمیں کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ہمارا ہیراسمنٹ پہ بل آیا، ہمارا ایسڈ تھروئنگ پہ بل آئے، ہمارے ریپ کے اوپر بل آئے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو ہمیں ایک فریم ورک چاہیے، ایک نیشنل فریم ورک، جس میں کہ جینڈر پیرٹی کو اور جینڈر ایکوالٹی کو ایڈریس کیا جائے۔ ہمیں ایک اینول رپورٹ چاہیے، اور ہمیں پلاننگ کمیشن سے ایک آن گوئنگ پروگرام چاہیے کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں اچیو ہوں گی۔ اور سر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں سے آپ ان لوگوں کو لے کے جائیں جو ان چیزوں پہ کچھ بات کر سکیں، اور جو کوئی سیر حاصل ہم کسی ڈائریکشن میں اس کو لے کے جا سکیں، کیونکہ جو بھی بلوچستان میں یہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے، اس طرح کے روز واقع ہوتے ہیں اور ہمارا دل چھلنی ہوتا ہے یہ سب سن کے۔